السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جادو کا توڑ اور اس کا علاج انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، تو آج وہ ویڈیو آ گئی ہے آپ جس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو لمبی تو ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس میں مکمل علاج بتاؤں گا۔ البتہ جن آیاتوں کا میں تذکرہ کروں گا وہ پڑھ کر نہیں بتاؤں گا۔ جتنی بھی ساری آیات میں بتاؤں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صرف میں ان آیات کی تلاوت کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب میں کتنی ہی ایسی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، ایک سورت پڑھو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، وقتی طور پر تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اس کا مکمل علاج نہ کیا جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے میں جو جادو کی قسم ہے سحر تفریق، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سحر تفریق کی کچھ شکلیں ہیں۔ نمبر 1، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 2، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 3، دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اور نمبر 4، دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 5، دو شریکوں میں جدائی ڈالنا۔ اور نمبر 6، خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اور یہ آخری شکل یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، یہ شکل جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو ناظرین، میں اس کی چند علامتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر وہ پائی جائیں تو اس کا اندر سحر تفریق کی علامت پائی جائے گی، یعنی اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہوگا۔ پہلی علامت یہ ہے کہ محبت اچانک بغض و نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ نمبر 2، دونوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ نمبر 3، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی عذر نہ مانے، یعنی دونوں میں ہلکی پھلکی جھڑک ہوئی لیکن کوئی ایک دوسرے کا عذر نہ مانے، وہ یہی کہے کہ تمہاری غلطی تھی، وہ دوسرا کہے کہ تمہاری غلطی ہے۔ نمبر 4، چھوٹے سے سبب اختلاف کو پہاڑ تصور کر لیا جائے، یعنی ذرا سا سبب تھا اور اس کو پہاڑ تصور کر لیا جائے۔ نمبر 5، بیوی خاوند کو بد شکل اور خاوند بیوی کو بدصورت تصور کرے، جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان جسے جادوگر اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، وہی عورت کے چہرے پر بد شکل بن کر آ جاتا ہے، جس سے وہ اپنے خاوند کو نہیں بھاتی، اور اسی طرح خاوند کے چہرے پر بھی بری خوفناک شکل میں بن کر آ جاتا ہے، جس سے وہ اپنی بیوی کو بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے۔ اور نمبر 7، جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جہاں اس کا ساتھی بیٹھا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ خاوند گھر سے باہر بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ سحر تفریق کیسے واقع ہو جاتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے یا تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور اسے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فلاں خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، تو جادوگر اس سے اس خاوند کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، اور پھر اسے اس کا کوئی کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کا کپڑا نہیں لا سکتا تو وہ پانی پر جادو کا عمل کر کے اس سے اس کے راستے پر بہانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ وہ جب وہاں سے گزرتا ہے اور صبح شام کے مسنون اذکار نہیں پڑھ رکھے ہوتے، یعنی دعائیں وغیرہ اس نے نہیں پڑھ رکھی ہوتی، تو اس پر جادو ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اس کے کھانے یا پینے کی چیزوں میں جادو کر دیتا ہے، جنہیں کھا پی کر اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے ناظرین؟ سحر تفریق کا علاج، اس کے علاج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ علاج سے پہلے، نمبر 1، مریض کے گھر کی فضا دینی بنانا چاہیے اور اس میں موجود تصویریں باہر نکال دی جائیں تاکہ اس میں فرشتے داخل ہو سکیں۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر موجود تصویریں باہر نکال دی جائیں۔ نمبر 2، مریض کے پاس جو تعویذات اور کڑے وغیرہ ہوں انہیں نکال کر جلا دیا جائے۔ نمبر 3، جہاں مریض کا علاج کرنا ہو وہاں سے گانے والی کیسٹوں کو نکال دیا جائے۔
نمبر 4، اور وہاں کوئی شرعی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اسے ختم کر دیا جائے، مثلا مرد کا سونا پہننا، عورت کا بے پردہ ہونا، یا ان میں سے کسی ایک کا سگریٹ نوشی کرنا وغیرہ۔ نمبر 5، مریض اور اس کے گھر والوں کو اسلامی عقیدے کے متعلق درس دیا جائے تاکہ غیر اللہ سے ان کا تعلق ختم ہو جائے اور اللہ سے سچی محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 6، مریض کی تشخیص مندرجہ ذیل سوالوں سے کی جائے، یعنی مریض سے آپ یہ سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ نمبر 1، کیا آپ اپنی بیوی کو بدصورت منظر میں دیکھتے ہیں؟ دوسرا سوال اس طرح کریں، کیا آپ گھر سے باہر راحت اور گھر کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ پوچھیں، کیا تم دونوں کے درمیان حقیر سی باتوں پر بھی اختلاف بھڑک اٹھتا ہے؟ اور چوتھے نمبر پر سوال کریں، کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک دوران جماع بد دلی اور تنگی محسوس کرتا ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے، کیا تمہیں خوفناک خواب آتے ہیں؟ اسی طرح کے دیگر سوالات بھی مریض سے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر سحر تفریق کی ایک یا دو علامات مریض کے اندر پائی جاتی ہوں تو اس کا علاج شروع کر دیں۔ نمبر 7، آپ خود وضو کر لیں اور جو آپ کے ساتھ ہے اسے بھی وضو کروا لیں۔ نمبر 8، اگر مریض عورت ہو تو اس کا علاج اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک وہ مکمل پردہ نہ کر لیں، اور اپنے لباس کو خوب اچھی طرح سے کس نہ لیں تاکہ دوران علاج بے پردہ نہ ہو۔ نمبر 9، اگر عورت نے کسی شرعی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رکھا ہو، مثلا چہرہ ننگا ہو، یا خوشبو لگائے ہوئے ہو، یا کافر عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے اپنے ناخنوں پر کچھ لگائے ہوئے ہو، تو ایسی حالت میں اس کا علاج نہ کریں۔ نمبر 10، عورت کا علاج اس کے محرم کی موجودگی میں کریں۔ نمبر 11، اور محرم کے علاوہ کسی اور مرد کو جائے علاج میں نہ آنے دیں۔ نمبر 12، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اب اس کا علاج شروع کر دیں۔ دوسرا مرحلہ دیکھیے، یہ دوسرا مرحلہ علاج ہے۔ پہلا مرحلہ علاج سے پہلے تھا، ہمیں جاننا تھا کہ کیا اس پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جو علامتیں میں نے آپ کو گنائیں، اگر ان میں سے ایک بھی پائے جائے تو اس کا علاج شروع کریں۔ علاج شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیے کہ اپنا ہاتھ مریض کے سر پر رکھ لیں اور ترتیل کے ساتھ اس کے کانوں میں ان آیات اور صورتوں کی تلاوت کریں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات۔ نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 بار بار پڑھیں۔ نمبر 4، سورہ بقرہ کی آیات 163 سے 164 تک پڑھیں۔ نمبر 5، آیت الکرسی پڑھیں۔ نمبر 6، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ نمبر 7، سورہ آل عمران کی آیت 18 سے 19 تک۔ نمبر 8، سورۃ الاعراف کی آیت 54 سے 56 تک پڑھیں۔ نمبر 9، سورۃ الاعراف کی آیات 11 سے 117 سے سورۃ الاعراف کی آیت 117 سے 122 تک تلاوت کریں۔ ان کو بار بار پڑھیں، خاص طور پر یہ آیت وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اس کی تکرار کئی مرتبہ کریں۔ نمبر 10، سورہ یونس کی آیت 81 سے 82 تک پڑھیں اور انہی آیتوں کو بار بار پڑھیں۔ خاص کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان اللہ سیبطل، یہ کم سے کم آپ اس کے کان میں 7 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور باقی آیت ایک ایک مرتبہ۔ نمبر 11، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 سے یہ بھی بار بار پڑھیں۔ نمبر 12، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیت پڑھیں۔ نمبر 13، سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیات۔ نمبر 14، سورۃ الاحقاف کی آیات 29 سے 32 تک۔ نمبر 15، سورۃ الرحمن کی آیات 33 سے 36 تک۔ نمبر 16، سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات۔ نمبر 17، سورۃ الجن کی ابتدائی 9 آیات۔ نمبر 18، سورہ اخلاص مکمل پڑھیں۔ نمبر 19، سورۃ الفلق، اور نمبر 20، سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں مکمل پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ مذکورہ آیات اور صورتوں سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ مریض کے کانوں میں آپ جب مذکورہ آیات و صورتوں کی تلاوت اونچی آواز اور ترتیب سے کریں گے تو اس پر 3 حالتوں میں سے ایک حالت طاری ہو سکتی ہے۔
پہلی حالت یا تو اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے گا، یعنی وہ اچانک زمین پر گر کر بے ہوش ہو جائے گا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جادوگر نے جس جن کی اس پر جادو کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اس مریض کی زبان سے بولنا شروع کر دے گا۔ اگر یہ حالت اس پر طاری ہو تو اس جن کے ساتھ بالکل اسی طرح نپٹے جس طرح عام جن والے مریض کے ساتھ نپٹنا چاہیے، اور اس کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بس اتنا یاد رکھیں، اس طرح کے سوال کریں اس سے اگر جن اس کے منہ سے بولنے لگے۔ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا دین کون سا ہے؟ اگر وہ غیر مسلم ہو تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اسے بتائیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے اسلام اسے درست قرار نہیں دیتا، اور جادوگر کی باتوں پر عمل کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے جادوگر کی جگہ کے متعلق سوال کریں آپ کہ اس نے جادو کہاں کر رکھا ہے۔ اگر وہ کوئی جگہ بتا دے تو فوراً کسی کو بھیج کر اسے وہاں سے نکلوائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جن اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سچ بولنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس سے پوچھیں کہ وہ اس مریض پر جادو کرنے والا اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور جن بھی ہیں۔ اگر کوئی اور جن بھی اس کا شریک ہو تو اس جن سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے شریک کو بھی لے کر آئے۔ اگر وہ اسے لے آئے تب آپ اسے بھی سمجھائیں۔ اگر جن یہ کہے کہ فلاں آدمی جادوگر کے پاس گیا تھا اور اس نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مریض پر جادو کر دے، تو اس بات کو مت تسلیم کریں، کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرے، اور اس لیے بھی کہ اس کی گواہی مردود اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہ فاسق و فاجر اور جادوگر کا خدمتگار ہے۔ فرمان الہی ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ الحجرات آیت نمبر 6۔ اگر جن جادو کی جگہ کے بارے میں بتا دے اور آپ نے وہاں سے اس چیز کو منگوا لیا ہو جس میں جادوگر نے جادو کر رکھا تھا، تو آپ ایک برتن میں پانی لے لیں اور اسے اپنے منہ سے قریب کر کے اس پر یہ آیات پڑھیں۔ کون سی آیات؟ سورۃ الاعراف کی آیت 117 سے 122، سورہ یونس کی آیت 81 سے 82، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 یعنی 69، یہ تلاوت کریں۔ پھر اس جادو کو چاہے وہ کاغذ پر ہو یا مٹی پر ہو یا کسی اور چیز پر ہو، اس پانی میں پگھلا دیں، اور اس کے بعد اسے لوگوں کے عام راستوں سے ہٹ کر کہیں دور انڈیل دیں، یعنی بیچ سڑک پر بیچ راستے میں نہ ڈالیں، سائڈ میں ڈال دیں۔ اور اگر جن یہ کہے کہ مریض کو جادو پلا دیا گیا تھا تو آپ مریض سے سوال کریں کہ کیا اسے معدے میں درد محسوس ہوتا رہا ہے، یعنی درد محسوس کر رہا ہے۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہو تو جان لے کہ جن سچا ہے، ورنہ یقین کر لیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اگر اس کی بات سچی ہو تو آپ جن سے کہیں کہ وہ اس مریض کو چھوڑ کر چلا جائے، اور یہ کہ آپ اس پر کیے گئے جادو کو اللہ کے حکم سے توڑ کر رہیں گے۔ پھر آپ پانی منگوا لیں اور اس پر مذکورہ آیات کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں۔ پھر یہ پانی مریض کو دے دیں جسے وہ چند دنوں تک پیتا رہے اور اس سے غسل کرتا رہے۔ یاد رکھیے کہ غسل کا پانی تشلے میں گرے اور پھر وہ پانی کہیں ایسی جگہ ڈال دے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ اور اگر جن یہ کہے کہ مریض جادو کے اوپر سے گزرا تھا یا اس کا کوئی کپڑا لے کر اس پر جادو کیا گیا ہے، تو اس حالت میں بھی پانی پر مذکورہ آیت کو پڑھیں، پھر مریض کو اسے پینے اور چند دنوں تک حمام سے باہر غسل کرنے کا حکم دیں۔ اس کے بعد سڑک پر اس پانی کو اڈیل دیں۔ پھر آپ جن کو مریض سے نکل جانے کا حکم دیں اور اس سے پختہ وعدہ لیں کہ وہ دوبارہ اس مریض کو نہ چھیڑے گا، یعنی اس پر نہیں آئے گا۔ 1 ہفتے کے بعد مریض دوبارہ آپ کے پاس آئے، آپ دوبارہ اس پر دم کریں، اگر اس کو کچھ بھی نہ ہو تو جان لے کہ اس پر کیا گیا جادو اللہ کے فضل سے ٹوٹ چکا ہے۔ اور اگر مریض کو دوبارہ مرگی کا دورہ پڑ جائے تو یقین کر لیں کہ جس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے، اور ابھی تک اس نے اس مریض کی جان نہیں چھوڑی۔ تب آپ اس سے سوال کریں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں نکلا ہے، اور اس کے ساتھ نرمی سے نمٹے۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
اور اسے ماریں یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے۔ اور اگر مریض پر مرگی کا دورہ تو نہیں پڑتا، البتہ اسے سر درد محسوس ہوتا ہے، تو اسے 1 گھنٹے کی ایک کیسٹ دیں جس میں آیت الکرسی کو بار بار پڑھا گیا ہو، تاکہ وہ اسے 1 ماہ تک روزانہ 3 مرتبہ اپنے کانوں سے لگا کر سنیں۔ 1 ماہ کے بعد پھر آپ کے پاس آئے، آپ اس پر دم کر دیں، امید ہے کہ اسے شفا ہو جائے گی، ورنہ قرآن مجید کی صورتیں صافات، یاسین، سورہ دخان اور جن ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں، جسے مریض 3 ہفتے تک روزانہ 3 مرتبہ سنیں۔ انشاءاللہ اس طرح اسے شفا نصیب ہوگی۔ اگر پھر بھی اسے شفا نہ ہو تو کیسٹ سننے کی مدت میں اضافہ کر دیں، یعنی 2-3 مہینے تک سننے کو اس سے کہیں۔ دوسری حالت، مریض پر دم کے دوران مرگی کا دورہ تو نہیں پڑتا، البتہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو چکر آ رہے ہیں، جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے اور شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ مریض پر مذکورہ آیات والا دم کریں، 3 بار کریں۔ اگر اسے مرگی کا دورہ شروع ہو جائے تو پہلی حالت والا علاج شروع کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور سر درد وغیرہ میں کمی شروع ہو جاتی ہے تو چند ایام تک اسے ایسے ہی دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر مریض کو افاقہ نہیں ہوتا تو ایک کیسٹ میں سورہ صافات 1 مرتبہ اور آیت الکرسی کئی مرتبہ ریکارڈ کر دیں، اور مریض کو اسے روزانہ 3 مرتبہ سننے کا حکم دیں۔ نمبر 2، مریض سے کہیں کہ وہ نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کرے۔ نمبر 3، فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو 1 ماہ تک روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے۔ یاد رہے کہ پہلے 10 یا 15 دنوں میں سر درد وغیرہ میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی بڑھ جائے گا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور مہینے کے آخر تک کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ مریض 1 ماہ کے بعد آپ کے پاس آئے تو اس پر پھر دم کریں، انشاءاللہ اس کی ساری پریشانی جاتی رہے گی اور اس پر کیا گیا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ اس کے دردوں میں اضافہ ہوتا رہے اور اسے کچھ بھی افاقہ محسوس نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو آپ اس پر پہلی حالت میں مذکورہ آیت والا دم کئی بار کریں، یقینی طور پر اسے مرگی کا دورہ شروع ہو جائے گا اور اس کی زبان سے جن بولنے لگ جائے گا، سو آپ اس کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں جس طرح کہ پہلی حالت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری حالت، مریض کو دم کے دوران کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو آپ اس سے اس کی بیماری کی علامات دوبارہ پوچھیں۔ اگر جادو کی بیشتر علامات اس میں موجود نہ ہوں تو یقین کر لیں کہ اس پر نہ جادو کیا گیا ہے اور نہ یہ مریض ہے، البتہ مزید تاکید کے لیے آپ اس پر 3 بار دم کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس پر جادو ہے یا نہیں۔ اور اگر جادو کی بیشتر علامات اس میں موجود ہیں اور آپ نے بار بار دم بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو آپ نمبر 1 اسے ایک کیسٹ میں سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ جن ریکارڈ کر دیں اور روزانہ 3 مرتبہ اسے سننے کا مریض کو حکم دیں۔ مریض سے کہیں کہ وہ روزانہ 100 بار استغفار کرے۔ نمبر 3، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بھی کم از کم 100 مرتبہ روزانہ کرے۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد آپ اس پر پھر دم کریں اور اس کے بعد وہی طریقہ اپنائیں جو پہلی دونوں حالتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ، علاج کے بعد اگر مریض کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے شفا دے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس کی توفیق سے ایسا ہوا۔ اس کامیابی پر آپ کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ تکبر کا شکار ہو جائیں۔ فرمان الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ بے شک میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ شفا یابی کے بعد اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مریض پر دوبارہ جادو کر دیا جائے، کیونکہ جادو کے پیشہ ور لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ مریض کسی معالج کے پاس علاج کروا رہا ہے تو وہ جادوگروں سے اس پر دوبارہ جادو کر دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے مریض کو چاہیے کہ وہ علاج کے متعلق کسی کو کچھ خبر نہ ہونے دے اور درج ذیل کاموں کی پابندی کرے۔ نمبر 1، نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کرے۔ نمبر 2، گانے اور موسیقی وغیرہ سننا چھوڑ دے۔ نمبر 3، ہر کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھے۔
نمبر 4 فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد روزانہ 100 مرتبہ کیا کرے۔ نمبر 5 روزانہ قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرے، اگر نہ پڑھ سکتا ہو تو تلاوت سنتا رہے۔ نمبر 6 نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے۔ نمبر 7 سونے سے پہلے وضو کر لیا کرے اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ نمبر 8 اذکار صبح شام کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرے، یعنی صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھیں۔ ناظرین، یہ تمام آیات جو میں نے بتائی ہیں، ان آیات کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور پھر مریض پر دم کریں تاکہ مریض جلد صحت یاب ہو جائے۔ میں نے ان آیات کی تلاوت نہیں کی تاکہ ویڈیو اور زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں اگلی ویڈیو میں یا اس کے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ساری آیات تلاوت کروں گا۔ اگر کوئی پڑھ نہ سکتا ہو تو وہ ان تلاوت کو ان آیات کو جو ہے سنیں، انشاءاللہ سننے سے بھی اس کو شفا ہوگی۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے، شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔